بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی متعلق امر نہی ہیں متعلق، ہم ہیں متعلق. جی اچھا جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائلون بامتناع تکلیف المعدوم، جو کہتے ہیں نا معدوم کی تکلیف ممتنع ہے، ان کی دلیل وہ کہتے ہیں کہ لو کانو بینستور، اگر ہو تکلیف جی قدیم، اور پیچھے ثابت کیتا ہے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف قدیم ہے. تو تکلیف کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مکلف کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ لازم آئے گا کہ ازل میں امر اور نہج تو ہوں لیکن متعلق کوئی نہ ہو، چونکہ ازل میں مخلوق تو موجود کوئی نہیں ہے، تو امر نہج ہیں یعنی تکلیف ہے اور مکلف کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ معدوم کو مکلف کرنا یہ صفا اور عبث ہے، یہ عبث ہے، کیونکہ طلب من المعدوم غیر معقول بات ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ معدوم کی تکلیف کے امتناع کے قائلین کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ لازم آئے گا امر اور نہج، تو لازم آئے گا امر اور نہج بغیر متعلق کے. اور یہ کیونکہ تکلیف امر و نہج برابر ہے کہ صراحتاً ہو یا ضمناً ہو، جڑی بھی ہو جی. اور یہ تو اور تکلیف المعدوم جو ہے نا یہ کیا ہے؟ صفا اور عبث ہے. سنیں اے نکیتا انہاں دی تی دلیل نال نال ویکھیو. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. قاء دلیل القائلین معتزلہ و اتباعہم بامتناع تکلیف المعدوم. قالوا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہو معدوم مکلف تو پھر لازم آئے گا امر اور نہج کا وجود بھی بغیر متعلق کے، جو کہ متعلق کیا ہو؟ موجود ہو، اور مکلف موجود تعلق پکڑے اس کے ساتھ نہ، یہ تو ہے کو نہیں ہے. اور یہ یعنی امر اور نہج کا وجود بغیر یعنی بغیر کہ دونوں تعلق پکڑے اس کے ساتھ. بھئی تکلیف ہے وے امر نہج ہے وے جن نال تعلق پکڑنا تھی او کوئی نہیں، تو یہ آخنا کہ بھی مکلف ہے وے یہ صف ہونوا، کیونکہ طلب من المعدوم یہ صفا ہے اور غیر معقول ہے. اور اس لیے کہ مقصود تکلیف سے کیا ہوتا ہے؟ امتثال فی الامر تے اجتناب فی النہج. اور تکلیف معدوم میں وہ دونوں باتیں نہ امتثال ہو سکتا ہے نہ، کیونکہ یہ تو ہونا ہے مکلف نے تو پھر امتثال تے اجتناب ہونا ہے جی. تو فیکون عبثا، اے نہ دی دلیل ہے جی. کہا انہوں نے لازم آئے گا امر اور نہج بغیر متعلق کے، اور یہ صفا اور عبث ہے جی. لازم آئے گا امر اور نہج بغیر متعلق کے، اور یہ صفا اور عبث ہے جی. قلنا انما يلزم ذلك لو كان الطلب في الازل تنجيزا، واما لو كان ممن سيكون صلاح كامر الرسول في حق علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا جی جواب، ہم کہتے ہیں کہ محض لازم آتی ہے یہ بات صفا اور عبث اگر طلب ازل میں تنجیزن ہو. بھائی ہون عمل کرنا ہے ازل میں، تو پھر یہ ہے کہ ازل میں تو مکلف تو ہے کو نہیں ہے، تو وہ امتثال اور اجتناب کیسے ہوگا جی؟
بہرحال اگر ہو طلب جی ان سے جو ان قریب پائے جائیں گے، جی جو ان قریب پائے جائیں گے، اپنے اپنے وقت میں پائے جائیں گے، ان سے طلب ہے تو فلا، تو یہ طلب صفا اور عبث نہیں ہے جی. طلب کہ جب فلاں بندہ اپنے وقت میں پایا جائے گا تو اس کے ذمہ یہ کام ہے، یہ طلب عبث اور عبث اور صفا نہیں نہیں ہے. سنیں ان دی مثال ہے کہ جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امر آپ نے صحابہ پاک جو مخاطب کر کے حکم دیے ہیں حدیث پاک میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو صرف وہ اس میں صحابہ پاک تو مراد نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے مراد ہیں. تو حالانکہ موجود تو اس وقت صحابہ پاک ہے، بعد والے تو موجود ہی نہیں ہیں، معدوم ہیں، وہ تو جمن کے تھے جی. تو جیسے یہاں ہے نا سارے مانتے ہیں کہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم حاضر ہو تم اب عمل کرو، جو جب آئیں گے وہ بالغ ہوں گے تو پھر وہ مکلف ہوں گے، اس وقت وہ عمل کریں گے. جی کیا کیا جی ہماری دلیل یہ ہے کہ دلیل نہیں جواب دینا ہم نے ہمارا کل جواب جواب یہ ہے کہ محض لازم آئے گا صفا اور عبث اس وقت کہ اگر ہو طلب اصل میں تنجیزاً بھی ہونے جی بھی ہونے عمل کرنا ہے، ہونے بچنا ہے. جی بہرحال اگر ہو طلب تو ہم ولا نقول بہ بین السطور، ہم اس کے تو قائل نہیں ہے کہ تنجیزن ہے، بہرحال اگر ہو طلب ان سے جو ان قریب ہوں گے یعنی سیوجد جو پائے جائیں گے جی تو پھر فلا، یہ طلب صفا اور عبث نہیں ہے، بس نہیں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امر ہے ہمارے حق میں. سمجھے ہی؟ او دیکھو تم قلنا، ہم کہتے ہیں اس استدلال کے جواب میں محض لازم آتا ہے یہ، یعنی مذکور من الصفا وال، اگر ہو تکلیف اور طلب فعل معدوم سے ازل میں تنجیزن و نقدن ہونے، بائیں طور تصویر بائیں طور کے حکم دیا جائے اتیان فعل کا یا حکم دیا جائے نہج کا جی، بے ان اتیان ہی فی حال بھی اجے و مکلف کوئی نہیں گا تو ہونے اس نے کرنا بھی ہے، ہونے اعتراض ہے جی. سنیں ہی بہرحال اگر ہو تکلیف اور طلب فعل کی ان سے جو سیکونو و یجدو فی المستقبل، بائیں طور کہ لائے گا اس کو علا تقدیر کہ جدوں او موجود ہوئے گا ادوں او اس استعمال کرے گا، تو اب نہیں لازم کیا اے شاباش. مثال اس کی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر ہمارے حق میں، یعنی آپ کے عصر میمون میں بابرکت زمانے میں مکلفین سے وہ جو پیدا کیے جائیں گے تو سارے جو ہیں وہ سرکار کے مخاطب ہیں، کیا ہیں؟ حالانکہ اس وقت تو پیدا کوئی نہیں ہے جی. تو جیسا یہ مانتے ہو کہ بھی اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا کہ جو حاضر ہو تم اب مانو، جو نہیں ہیں وہ جب پیدا ہوں گے تو پھر اس وقت ان پر یہ لازم ہے. اسی طرح ازل میں جو مکلف تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ مکلف جب پائے جائیں گے تو ان پر یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. سمجھے ہی؟ ہم کہتے ہیں محض لازم ہے یہ اگر ہو طلب ازل میں تنجیزن تے ولا نقول بہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اور بہرحال اگر ہو طلب ان سے جو ان قریب ہوں گے تو فلا، یعنی فلا یلزم صفو، جیسا کہ امر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے حق میں جی. ہم کہتے ہیں کہ محض لازم آئے گا یہ اگر ہو طلب ازل میں تنجیز آئے، اور بہرحال اگر ہو طلب ان سے جو ان قریب ہوں گے تو فاصل نہیں، جیسا کہ
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امر ہمارے حق میں ایشا بس وبذالک ان تحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع ضرورت ان الاضافۃ لا يتحقق بدون المضاف الیہ. صبر. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی جواب دیا ہے نا کہ بھی ازل میں جو تکلیف ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ جب مکلف پائے جائیں گے تو تب ان پر یہ احکام یعنی یہ امتثال اور یہ اجتناب لازم ہوگا. تو یہ جو ہم نے تقریر کی ہے اس کے ساتھ جواب آ گیا اس سوال کا جو کہا گیا. اور سوال سنو، وہ یہ ہے کہ تعلق کا پایا جانا بغیر متعلق کے ممتنع ہے. تعلق ہوئے تو جن دے نال تعلق ہے او کوئی نہ ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ ممتنع ہے. تو تکلیف کا تو تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مکلف کے ساتھ. تو مکلف کوئی نہیں ازل وچ، تکلیف ہے وے اے ایویں جویں آکھو بھی تعلق ہے تو متعلق یہ ممتنع ہے. جی سنیں کیا کہ جی اس کے ساتھ علامہ فرماتے اس کے ساتھ ایک اور سوال کا جواب آ گیا. سوال کا جواب آ گیا. وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ تعلق کا متحقق ہونا بغیر متعلق کے یہ بات ممتنع ہے. کیوں؟ یہ بدیع ہے کہ اضافت نہیں متحقق ہوتی بغیر بے مضاف الیہ ہے ہی کوئی نہیں. اضافت کیویں ہوے گی بھائی؟ ایک نو جو آخنا ہے بھی دوجے وال مضاف ہے تے تائیں جے مضاف الیہ نہ ہوئے تے ایک نو اسی کہہ نہیں سکتے بھی اے مضاف ہے تے تے وچ اضافت بھی پائی گئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جی سنیں اے تقریر انہاں دے سوال دی. اب چلیں اگے. وذالک بس وہ جواب یہ بھی آ گیا کس طرح کہ امتناع مذکور جڑوں نے آکھیا کہ تحقق کے تعلق بغیر متعلق کے ممتنع ہے. یہ امتناع مذکور تعلق تنجیزی میں ہے. کس میں ہے؟ تعلق تنجیزی میں. تعلق ہو اور متعلق نہ ہو یہ ممتنع ہے. بہرحال تعلق عقلی میں. کس میں؟ تعلق عقلی میں. پس کافی ہے اس کے لیے علم بے وجود المکلف ولو فی الاستقبال. جو کیا نام ہے تعلق عقلی ہے نا، تعلق عقلی اس میں صرف علم کافی ہے کہ جب مکلف پایا جائے گا تو اس وقت اس کے ذمہ یہ کام ہوگا. ہاں جی. اور یہ اس لیے امتناع اس لیے کہ امتناع یعنی یہ اندفاع کیسے ہوا؟ انتفاع کیسے ہوا؟ اس لیے کہ امتناع مذکور ہے جڑا تحقق کے تعلق بغیر متعلق کے ممتنع ہے. یہ امتناع تعلق تنجیزی میں جڑا ہون بالفعل بہرحال عقلی میں تو پاس کافی ہے مکلف کے لیے علم. ہاں فتدبر بس غور و فکر کر فإنہ جلی. اچھا جی ادھر بے ہوئے وَبِذَالِكَ یعنی اس کے ساتھ جو ذکر کیا ہم نے کہ استحالہ ماض لازم آتا ہے طلب تنجیزی کی نہ کہ تعلیقی. وہ کہ ہو طلب اور تکلیف معلق بے وجود المکلف الخارج معاشرتی تکلیف اس کے ساتھ. تو مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے فاضل مرزا جان کے حواشی میں مختصر الاصول کی شرح پر. یعنی یہ بات کہ تعلق کا متحقق ہونا یعنی امر اور نہج کے بغیر متعلق کے یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ اضافت یعنی وہ تعلق نا اور دو چیزاں دے درمیان جڑا ہوندا ہے تعلق نہیں متحقق ہو سکتا یعنی بغیر، کیونکہ امر کی اضافت
اور نہج کی اضافت اور دونوں کی نسبت نہیں متحقق ہو سکتی بغیر منصوب الہ کے اور وہ مکلف ہے وذالکا بے اے بے جواب کمیں بنیا یہ یعنی وجہ اندفاع ما ذکرہ کے ساتھ یہ ہے کہ امتناع یعنی اضافت کے تحقق کا بغیر مضاف الیہ کے وہ مضاف الیہ جو مکلف ہے محض ہوتا ہے یہ کس میں تعلق تنجیزی میں اور وہ یہ ہے کہ ہو طلب تنجیزن امر اور نہج کے تعلق میں کس کے ساتھ معمور مکلف معدوم کے ساتھ میں ہونے کرتوں پھر تو ہویا جی تو انج تو ہے نہیں ہے بہرحال تعلق عقلی تعلیقی جی 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 جو کیا ہے معلق ہے مکلف کے وجود کے ساتھ خارج میں مستقبل میں اور اس کو کہا جاتا ہے کیا عقلی اس لیے کہ یہ بات عقلی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بات نہیں مدرک مگر عقل کے ساتھ کیڑا کہ بھائی جو مستقبل میں ہوگا اس کے لیے یہ حکم ہے تو یہ صرف عقل کے ساتھ سمجھنے والی بات ہی خارج میں تو کچھ ہے کو نہیں ہے جی سنیں ہی اس لیے کہ فعل محسوس جو ہے جڑا وہ مکلف ہوئے تو انہیں کم کرنا ہے وہ تو ابھی موجود نہیں ہے تو پس کافی ہے اس کے لیے علم بے وجود فی الزمان المستقبل فتدبر اچھا جی یکشف عنہ صاحب کشف المبہم ایڑی پہ جی میں انہ دسیا بیتھے تدبر دا مطلب کیے وَيَقُولُ شاید کہ مصنف نے اشارہ کیا ہے نا اللہ ٹھیک ہے مولانا محب اللہ بہاری صاحب نے اس بات کی طرف کہ لازم آتی ہے اس سے یہ بات کہ کلام ازلی سنیں جی اوکھی ذرا گل جی بڑی پڑھیا جی نور نوار بچ اسامی بچ بھی تے کلام ازلی وہ جو کہ کلام نہیں ہے اس میں تنجیز المکلف تکلیف تنجیزن کو نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ وارد ہو اس پر اور محض ہوتی ہے تنجیز کس میں اے جڑی ساڈے کول جدو قرآن آیا ہے نا ان دے وچ تنجیز ہے کہ جڑا پیدا ہو رہا ہے قرآن دے سامنے جدو قرآن ہے تو ادو میں تو موجود سارا انسان جڑا مسلمان ہوندا ہے تو فوراً اس سے عمل شروع ہو گیا جی کہ محض کس میں ہے کلام لفظی میں ہے یعنی ہوتی ہے تکلیف کی تنجیز کس میں ہوں ایک کلام نفسی تے کہ کلام نفسی وچ تنجیز کوئی نہیں تو کلام لفظی وچ ہوں اتنے سوال کی ہوئی پس کیسے صحیح ہوگی پھر علماء کی تصریح جڑی پڑھی جے کہ کلام نفسی یہ کلام لفظی کا مدلول ہے کلام لفظی جو ہم پڑھتے ہیں یہ دال ہے تو جو اللہ کی صفت ہے وہ اس کا تو دال مدلول تو ایک ہوتے ہیں اگر مدلول میں تنجیز نہیں ہے تو پھر دال میں بھی تنجیز نہیں ہے اور اگر دال میں تنجیز ہے تو پھر مدلول میں بھی ہونی چاہیے جی اے نہ کہ بھی تو ایک گل جڑی نا پھر اے مشکل پیش آ رہی ہے جی فما کان موجوداً فی الدال ضروری ہے کہ پایا جائے کس میں اے فتدبر نالے اشارہ کتاب بابے جی چل منع کر کتھوں ہی ہاں جی کتھوں اور اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے بے شک تعلق کا تحقق بغیر متعلق کے ممتنع ہے واسطے ضروری ہونے اس بات کے کہ اضافت نہیں متحقق ہوتی بغیر مضاف الیہ کے اور یہ یعنی اندفاع اس لیے کہ امتناع مذکور تعلق تنجیزی میں ہے بہرحال تعلق عقلی میں پس کافی ہے اس کے لیے علم پس غور و فکر کر جی یعنی تعلق عقلی کے لیے علم کافی ہے شبہ اور اسی کے ساتھ منتفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ تعلق کا تحقق بغیر متعلق کے ممتنع ہے واسطے ضروری ہونے اس بات کے کہ اضافت نہیں متحقق ہوتی بغیر مضاف الیہ کے اور یہ اندفاع اس لیے کہ امتناع تعلق تنجیزی میں ہے اور بہرحال تعلق عقلی میں بس کافی ہے اس کے لیے علم فتدبر کیلا الصفح والعبس من صفات الافعال والکلام النفسی من الصفات ولا یتصف بہما اچھا جی
اور یہ نا بے مختصر رسول ابن عجب کی اس کی شرح میں انہوں نے جواب دیتا ہے. سوال کیا انہوں نے وہ جو پیچھے کیا سی انہوں نے معتزلیاں کہ اگر امر اور نہی جو ہیں وہ ہوں اور متعلق کوئی نہ ہو تو پھر کیا لازم آتا ہے؟ صفا اور عبس ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ صفا اور عبس جو ہے نا یہ افعال کی صفات سے ہے. کس سے؟ بھی ایسا فعل جن دی غرض کوئی نہ ہوئے اس فعل نو صفات عبس آکھیدا ہے. اور جی میں آکھیدا کیا بیوقوف والا کام کیتا ہی تو پاگل ہے یار سارا دن تے کھیڑدا رہے وقت ضائع کر دیتا ہی. ان تعلق کن نال ہوندا ہے؟ افعال کے ساتھ تعلق ہے. سنیں یعنی یہ من صفات الافعال اور کلام نفسی جو ہے نا وہ تو صفات سے من الصفات اور کیفیات سے ہے. کلام نفسی صفات سے ہے وہ فعل نہیں ہے. وہ جب فعل نہیں ہے تو پھر کلام نفسی صفا اور عبس کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ صفا اور عبس یہ افعال کی صفات سے ہیں اور کلام نفسی جو ہے یہ صفات سے ہے. تو بس یہ کلام نفسی جو ہے یہ صفا اور عبس کے ساتھ متصف نہیں ہوگی. جی قیلا اقولو ہم جواب دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صفا اور عبس کا جو تعلق ہے وہ صفات الافعال کے ساتھ ہی ہے. اس کے بغیر بھی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ امر جو ہے یہ طلب ہے. کیا ہے؟ طلب ہے. اور طلب فعل ہے اور طلب متصف ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ جو طلب ٹھیک ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے. تو جو طلب پٹھی ہوئی تو پھر تو عبس اور صفا اور عبس ہے ہی خام خواہ بالاجماع. جی کیا کہ جی میں کہتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امر یہ طلب ہے اور طلب جو ہے یہ دونوں کے ساتھ بالاجماع متصف ہے. او بے خود رو وکیلا بعض نے کہا ہے قائلین جو ہے نا کہ معدوم مکلف نہیں ہے ان کے استدلال کے رد میں کہا جڑا پہلے شروع سی کیڑا کہ صفا اور عبس جو ہیں یہ لازم آتے ہیں معدوم کی تکلیف سے. یہ بھی انہوں کہتے نہیں نظر آ رہا لبا ہی کونی اجتا کرنا لب گیا یہ کون لبا جی ہوں جو تو ختم کیا تو دوبارہ پھر بھول گیا. جی کہ بھئی بعض نے جو لوگ قائل ہیں کہ معدوم مکلف نہیں ہیں ان کے استدلال کا رد کیا انہوں نے یوں کہ صفا اور کیونکہ انہوں نے کہا سی کہ صفا اور عبس لازم آتا ہے. تو صفا اور عبس جو ہے جو لازم آتے ہیں نا کس سے؟ یہ دونوں صفات الافعال سے ہیں. کس سے ہیں؟ کیوں یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کہ ان دونوں کا جو فاعل ہے وہ صفی ہے اور عابس ہے. اور کلام نفسی جو ہے اشاعرہ کے نزدیک وہ تو صفات ذاتیہ سے وہ تو فعل ہے نہیں ہے. جی تو پس نہیں متصف ہوگی کلام نفسی ان دونوں کے ساتھ. کون؟ قال المصنف رحمہ اللہ فی جواب حاضر رد. اس رد کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ صفات مطلقاً نہیں متصف ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ بھئی جو صفت ہوتی ہے وہ عبس اور صفا کے ساتھ متصف نہیں صرف فعل ہی متصف ہو سکتا ہے. یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ بعض صفات بھی متصف ہوتی ہیں دونوں کے ساتھ. کیسے نہیں متصف ہوں گی؟ حالانکہ امر جو ہے یہ کیا ہے؟ معمور سے. اور طلب جو ہوتی ہے یہ ہے تو صفت ہے لیکن یہ متصف ہے دونوں کے ساتھ بالاجماع ہمارے درمیان. اور پس نہیں صحیح قول بین طور کے کلام نفسی جو ہے وہ ان سے متصف نہیں ہو سکتی. جی لیکن ان کی دلیل چل سکتی. جواب جڑا بندہ وہ دیو. جی چلو جی بعض نے کہا ہے صفا اور عبس افعال کی صفات سے اور کلام نفسی یہ صفات ذاتیہ سے ہے یعنی صفات سے ہے پس نہیں متصف ہوگی کلام نفسی ان دونوں کے ساتھ. جی
بعض نے کہا ہے میں کہتا ہوں امر طلب ہے اور طلب متصف ہے دونوں کے ساتھ بالاجماع صفا اور عبس کے ساتھ. جی بعض نے کہا ہے کہ صفا اور عبس افعال کی صفات سے ہے اور کلام نفسی صفات سے ہے، بس نہیں متصف ہوگی کلام ان دونوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں امر طلب ہے اور طلب متصف ہے ان دونوں کے ساتھ بالاجماع. آگے جی. ان عبد اللہ ابن سعید من الاشاعرۃ ذهب مستخلصا عن اللزوم الى ان كلامه تعالى ليس في الازل امرا ونهيا او غيره بل القدیم هو الامر المشترک والاقسام حادثۃ. لو جی ایک نواں مسئلہ شروع ہوگا جو دھیان کریں جی. علم بے تحقیق مقام عبداللہ بن سعید القطان یہ اشاعرہ میں سے ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعت سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ امام مشری پر مقدم ہے. بہرحال کہ انہوں نے گئے ہیں خلاصی کرنے جان چھڑانے کے لیے لزوم صفا والعبس سے معدوم کو اگر مکلف کرے نا تو یہ جو معتزلہ کا اعتراض تھا اس سے خلاصی پانے کے لیے عبداللہ نے یہ قول کیا. سنیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے نا ازل میں کلام ہے، اس کی یہ قسمیں کوئی نہیں ہے. ازل میں کلام ہو تعالیٰ نہیں ہے، وہ کلام ازل میں نہ امر ہے، اس کا غیر نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کی صفت ہے نا کلام وہ قدیم ہے، وہ امر مشترک ہے، وہ بس جب مخلوق پیدا ہوگی پھر تعلق ہوگا اس کلام کا، تو پھر اقسام بنیں گے اس کلام کے کہ یہ امر ہے، یہ نہی ہے، یہ استفہام ہے، یہ خبر ہے وغیرہ وغیرہ. سنیں یہ نصیحت ہے، یہ قسمیں بعد میں بنیں گی جی. تو ازل میں تو قسم ہے ہی کوئی نہیں ہے. جب قسم ہی نہیں ہے تو آپ معدوم کو مکلف کریں تو عبس اور صفا تو تب لازم آئے گا کہ وہاں امر اور نہی ہو. ازل میں تو امر نہی کو نہیں ہے. ان جو نہ گل مکائی جی کیا کہے جی. تحقیق مقام بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعید اشاعرہ میں سے یہ گئے ہیں خلاصی حاصل کرتے ہوئے اس لزوم عبس سے. اس بات کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہ یہ تھا نا کہ ہم تو مانتے ہیں نا بھی ازل میں امر ہے نہی ہے اور معدوم مکلف ہے، تو وہ شاعرہ کہتے ہیں کہ بھئی تعلق ہے اور اس کا متعلق کو نہیں ہے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے. بھئی تکلیف ہے مکلف ہے کو نہیں ہے، نہ امتصال ہے نہ اجتناب ہے، تے صفات عبس ہے. جی 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 وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اصل ہے کہ جدوں عقلاں نوں نال جوڑن ادو سیاپا ہے. معتزلہ نے بھی عقیدہ ہے کہ جنت جہنم اج مخلوق کو نہیں صرف تعارف کرایا بھی انج دیاں ہونیاں نے. وہ آندے نے بھی جدوں اجے اوتھے نہ کسی نوں جہنم چ سٹنا ہے نہ اجے جنت چ کسے جانا ہے، یہ تو قیامت تو بعد ہے. تو اینی دیر پہلے بنا کے رکھنے دا فائدہ کی ہے جی. یہ عقلی سوال ہے نا ایک. سنیں ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ازل میں نہ امر ہے، یہ نہی ہے، نہ ان کے علاوہ ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے وہ امر مشترک ہے، اور یہ جو اقسام ہیں یہ حادثہ ہیں. یہ حادثہ ہیں جی. یعنی جب مخلوق ہوگی کلام نازل ہوگی پھر اس کلام کی یہ قسمیں بنے گی. سنیں جی بے ازل وچ اقیم الصلاۃ لا تقربوا الزنا، یہ سارا ایک امر مشترک ہے. سارا اوتھے نہ کسی نو امر کہہ سکتے ہیں نہ کسی نو نہج کہہ سکتے. تو جب یہ قسمیں نہیں ہیں تو یہ جو ہے کہ اگر معدوم مکلف ہو تو پھر عبس اور صفا لازم آئے گا، یہ بات نہ ہوئی تھی. آگے سمجھے. اے شاباش سے وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ أَنْوَاعٌ وَيَسْتَحِيلُ وجود الجنس الا فی ضمن نوع ما. اس پر سوال کے اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ یہ جو امر اور نہی وغیرہ ہیں یہ انواع ہیں. کیا ہیں؟ انواع ہیں. اور انواع ہوتے ہیں جنس کے تحت. تو نوع کوئی نہ ہو
جنس وکھری پائی جائے انج تو ہو نہیں سکتا جی. ہر کلی فرد کے ضمن میں ہوتی ہے, کلی وکھری کوئی نہیں, صرف مفہوم تو ہوندا او تعریف, لیکن خارج وچ کلی دا وجود ہوندے افراد دا وجود ہے, جنس دا وجود ہوندے انواع دا وجود ہے, تے نوع دا وجود ہوندے افراد دا وجود ہے جی. تے محال ہے کہ جنس کا وجود ہو مگر کسی فی ضمن نوع ما, کسی نہ کسی نوع کے ضمن میں ہوگی وہ, اس کے بغیر. تو اب کہو کہ کلام ہے, امر مشترک ہے, تو اس کی کوئی بھی نوع نہیں ہے, یہ تو عجیب بات ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی اس پر سوال کیا گیا ہے کہ یہ امر اور نہی وغیرہ یعنی یہ اقسام جو ہیں یہ انواع ہیں, یہ انواع ہیں, اور محال ہے جنس کا وجود مگر اگر کسی نوع کے ضمن میں کسی نہ کسی نوع کے ضمن میں پایا جاتا, اس کے بغیر نہیں ہے جی. وہ دھیان کرو گے بلاؤ جو. اچھا جی, انکار عبداللہ بن سعید القطان کا اللہ تعالیٰ کے کلام کے امر و نہی وغیرہ ہونے سے, جان اس بات کو کہ عبداللہ بن سعید حال کون ہی من الاشاعرہ گئے ہیں واسطے خلاصی پانے کے, استخلاص نفس ہی, کس سے, صفا اور عبس کے لزوم سے, کس میں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں. وہ گئے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے ازل میں امر نہی وغیرہ دی تفسیر, اخبار, استخبار, استفہام, ندا, تعجب, یہ کس میں کوئی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کلام قدیم وہ امر مشترک ہے کس کے درمیان. بہرحال اقسام جو ہیں یہ حادثہ ہیں, کیوں, اقسام کے جو تعلق ہیں وہ حادث ہیں, لحدوث تعلق ہاں بالمتعلقات الحادثات, کہ چونکہ جن کے ساتھ تعلق پکڑنا ہے وہ حادث ہیں, اس لیے یہ کس میں بھی حادث ہیں. انہاں ایک گل کی تھی, وارد کیا گیا اس رائے پر یہ بائیں طور کے کہ یہ اقسام انواع ہیں کس کے, اور وہ جنس ہے ان کی, وہ کلام مشترک جو ہے وہ ان اقسام کی کیا بنی, اور محال ہے وجود جنس مگر کسی نہ کسی ان انواع سے, اس لیے کہ طبیعت کلی, اس لیے کہ طبیعت نہیں وجود طبیعت کے لیے خارج میں, بلکہ اس بغیر اس کے تو جی وہ کوئی نہیں, تو پھر ایک ہی میں بڑھ گیا جی. جان اس بات کو کہ عبداللہ بن سعید اشاعرہ سے گئے ہیں خلاصی حاصل کرتے ہوئے لزوم سے, اور لزوم میں صفحہ والا بس, اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے ازل میں امر اور نہی, امر یا نہی یا ان دونوں کا غیر, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے وہ امر مشترک ہے اور اقسام حادثہ ہیں. اعتراض کیا گیا اس پر کہ یہ اقسام انواع ہیں اور محال ہے جنس کا وجود مگر کسی نہ کسی نوع کے ضمن میں, لہذا فلا یتصور قدم المشترہ کے مع حدوث جمیل بے ساریاں قسمت حادث ہون تے جڑا جنس وہ قدیم ہوئے, یہ بھی کیویں گل جڑی جی. جان اس بات کو کہ عبداللہ بن سعید اشاعرہ سے گئے ہیں خلاصی حاصل کرتے ہوئے لزوم صفحہ اور عباس سے, اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے ازل میں امر اور نہی اور ان کا غیر, بلکہ کلام قدیم و امر مشترک ہے اور اقسام حادثہ ہیں. اعتراض کیا گیا ہے اس پر یہ کہ یہ اقسام انواع ہیں اور محال ہے جنس کا وجود مگر کسی نہ کسی نوع کے ضمن میں. وَأَجَابَ بِمَنْعِ أَنَّهَا أَنْوَاعُهُ بَلْ عَوَارِضُهُ بِحَسْبِ التَّعَلُّقِ وَيَجُوزُ خُلُقُهُ عَنْهُ. شارح مختصر نے جواب دیا ہے عبداللہ بن سعید کی طرف سے اس اعتراض سے جڑا کیتا ہوں, انہیں جواب دیتا ہے
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امر اور نہی ہے نا اس کلام قدیم کے انواع ہیں ہی نہیں ہیں تاکہ تم کہو کہ بے جنس ہے تو نوعی کو نہیں گی، بلکہ یہ اس کے عوارض ہیں باعتبار تعلق کے۔ جب اس کلام کا تعلق ہوا نا مخلوق کے ساتھ تو اس وقت اس کلام کو یہ صفتیں عارض ہو گئی کہ کوئی کلام اس کی صفت عارض ہوئی کہ یہ امر کے صیغے ہیں، یہ نہی کے صیغے ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ استفہام ہیں، یہ ساری صفتیں عارض ہوئی ہیں جی، یہ اس کے انواع نہیں ہیں، یہ اس کے لہٰذا جائز ہے خالی ہونا جنس کا اس سے، یعنی معروض ہو عارض کوئی نہ ہو یہ جائز ہے، معروض ہو یہ جائز ہے، یہ تو نہیں جائز کہ جنس ہو اور اس کے نوع کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ جائز ہے کہ عارض نہ ہو، یہ جائز ہے۔ تو جب یہ اللہ کی کلام یہ ہے معروض اور جب تعلق ہوگا تو اس کو یہ جو انواع ہیں یہ قسمیں ہیں یہ عارض ہوں گی، تو لہٰذا معروض عارض کے بغیر ہو سکتا ہے جی۔ ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی اور جواب دیا ہے شارح مختصر الرسول نے کہ اتفاق کے منع کے ساتھ عبداللہ بن سعید کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ بے معنی انہا جی کہ امر اور نہی یہ اقسام جو ہیں یہ اس کی انواع نہیں ہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں باعتبار تعلق کے، یعنی تعلق پکڑے گی نا جب اللہ کی کلام تو پھر اس کو یہ صفتیں عارض ہوں گی جی کہ یہ صیغے امر کے ہیں، یہ نہج کے ہیں، یہ اس میں استفہام ہے، یہ ساری باتیں بعد میں بنے گی۔ اور جائز ہے معروف کا خالی ہونا عارض سے، سمجھے ہی اے شابہ سے دھیان کری میں نے پڑھنا پھر ترجمہ کر کے چلیے ادھر ویکھ۔ جواب دیا ہے عبداللہ بن سعید نے بے منع کرنے کے ساتھ کہ یہ اقسام کلام مشترک قدیم کے انواع ہوں، انواع نہیں ہیں بلکہ یہ اقسام کیا ہیں عوارض ہیں اس کلام مشترک قدیم کے باعتبار تعلق پکڑنے ان اقسام کو اس کلام مشترک کے ساتھ کس وقت حدوث کے وقت، حدوث کا مطلب ہے جب کلام نازل ہویا تو تعلق پکڑیا بندیاں نال ادوں قسمہ بنیاں بھی اقیم الصلاۃ اے جی امر لا تقربوا الزنا اے جی نہی وغیرہ جی، تو پس نہیں ہے کلام مشترک قدیم جنس نہیں ہے کن کے لیے بلکہ وہ معروض ہے ان اقسام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے لیے کیا ہے معروض ہے باعتبار تعلق پکڑنے ان اقسام کے اس معروض کے ساتھ، اور جائز ہے خالی ہونا اس امر مشترک کا کس سے اس سے خالی ہونا جائز ہے۔ کما کان فی الازل قبل، جیسا کہ وہ ازل میں تھا امر اور نہج کے صدور سے پہلے وغیرہما لے حدوث ذالک تعلق، مطلب ایک معروض بغیر عارض کے پایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ ہے جی چل میں اور پھر اگلا سوال پڑھیے۔ اور جواب دیا ہے منع کرنے کے ساتھ، اس بات کے منع کرنے کے ساتھ کہ وہ اور قسمہ انواع ہیں کس کے کلام قدیم کے، بلکہ عوارض ہیں اس کے باعتبار تعلق کے، اور جائز ہے خالی ہونا اس کا، یعنی خالی تو اور معنی کہتا ہے نا خالی ہونا معروض کا عارض سے۔ شابہ جی اور جواب دیا ہے اس بات کے منع کے ساتھ کہ یہ اقسام اس کی انواع ہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں باعتبار تعلق کے، اور جائز ہے خالی ہونا معروض کا عارض سے۔ اقولو وجود المقسم بدون وجود جسم ما محال، بس میں کہتا ہوں کہ مقسم کا، آخر اس کو مقسم تو مان رہے ہو کہ نہیں، مقسم کا ہم وسلمنا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی وہ انواع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مقسم کا وجود بغیر قسم ما کے وجود کے محال ہے۔ مقسم ہوئے
ان دی کوئی قسم بھی نہ ہوئے تے مقسم پایا جائے یہ محال ہے جی، کیونکہ مقسم نے بھی کسی نہ کسی قسم کے ضمن میں ہونا ہے جی۔ کیا کہ میں کہتا ہوں مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مقسم کا وجود بغیر کسی قسم کے قسم ما جی کسی قسم کے یہ محال ہے، بے قسم ما کے وجود کے بغیر بغیر مقسم کا وجود محال ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَ التَّقْسِيمُ بِاعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِوُجُودِ قِسْمٍ مَا بِدُونِ هَذِهِ الْعَوَارِضِ وَهُوَ لَا يُقَالُ بس صبر، اگرچہ ہو تقسیم باعتبار عوارض کے یعنی مقسم کی جو قسمیں ہیں نا جی وہ اس کو عارض ہوں، جی اس کو عارض ہوں افراد نہ بنے بلکہ اس کو کیا ہوں عارض ہوں اگرچہ ان بسلیے اگرچہ تقسیم باعتبار عارض کے ہو تب بھی مقسم کا وجود قسم ما کے وجود کے بغیر محال ہے۔ پس لازم آئے گا اس پر اگر یہ کہیں کہ کلام ہے جی قسمیں کوئی نہیں ہیں تو لازم آئے گا اس پر قول کرنا بے وجود قسم ما بدون هذه العوارض، پھر ماننا پڑے گا اگر یہ عوارض کوئی نہیں ہے تو جو کلام مشترک ہے اب اس کے تو موجود ہونے کے لیے کوئی قسم چاہیے نا وہاں پہ جی، تو اب قسم جو وہ قسم ہے وہ بھی تو عارض ہیں کیونکہ قسمیں جو ہیں اس کو انواع تو مان نہیں رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے وہ بھی عارض ہے۔ تو اب ازل میں یہ کہنا کہ قسمیں کوئی نہیں ہیں اور پھر وہ جو مقسم ہے وہ قسم ما کے بغیر ہو نہیں سکتا تو یہ بات غیر معقول ہے۔ کدھر کہو کہ وہاں قسم کوئی نہیں ہے اور ادھر یہ ماننا پڑے کہ قسم ما ہے تو یہ بات غیر معقول ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اگرچہ تقسیم باعتبار عوارض کے ہو تو پھر بھی مقسم کا پایا جانا یہ محال ہے، تو پس لازم آئے گا اس پر کہ قول کرنا کسی قسم کے قسم ما کے وجود قسم وجود کے ساتھ جس کے ضمن میں وہ مقسم پایا جائے گا پایا جائے بغیر یہ عوارض نہیں ہوں گے، وہاں قسم ما کوئی ہوگی لیکن یہ بات معقول نہیں ہے۔ مع نہ ہو مع انه قال ان القدیم هو ان القدیم ان القدیم هو المشترک ھذا فتدبر، باوجود ہے کہ یہ کہنا کہ جو قدیم ہے وہ مشترک ہے جی وہ مشترک ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ قسمیں کوئی نہیں ہیں اور ایک قسم پائی بھی گئی ہے، ھذا خلف ھذا فتدبر۔ اگے وَإِذَا لَا اگر سمجھی ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ قول یہ کرنا کہ کیا قدیم مشترک ہے مشترک ہے اور ادھر کہنا کہ یہ قسمیں کوئی نہیں ہیں اور مشترک کسی نہ کسی قسم کے ضمن میں پایا جا رہا ہے تو وہ بھی تو عارض ہے، عارض نہیں بھی ہے ازل میں اور عارض ہے بھی ہے۔ ادھر بیک او ملاوی پھر فتدبر لینا پہ پھر لائے ہیں مصنف اس استدلال پر جی وارد کیا مصنف نے اس استدلال پر اور وَعَلَى رَدِّ کی وَعَلَى بے سلوب ناخر ایک نئے طریقے نال انہوں نے کیا کہ میں کہتا ہوں اس جواب کے رد میں وجہ آخر کے ساتھ کہ ہم تسلیم کرتے ہیں جی کہ وہ اقسام نہیں ہیں انواع کس کے تاکہ ناممکن ہو وجود اس کلام کا بغیر اقسام کے، لیکن جی نہیں شک کہ وہ کیا ہیں اقسام تو ہے کہ کوئی نہیں اور کلام قدیم کیا بن گئی ان اقسام کی اور لیکن نہیں شک کہ مقسم کا وجود یعنی کلام قدیم مشترک کا وجود بغیر قسم ما کے کیا ہے یہ محال ہے۔ ھذا یہ جب کہ ہو تقسیم کدوں عوارض کے اعتبار سے پہلے اور اگر ہو تقسیم عوارض کے اعتبار کے ساتھ تو پس لازم آئے گا ان پر یعنی عبداللہ بن سعید پر قول کرنا بے وجود اسم ما بدون حاضر یہ بات تو معقول نہیں ہے، اس لیے کہ قول کرتے ہیں
مقسم کے وجود کا بغیر ان عوارض کے تو لازم آ رہا ہے وجود قسم ما کا بغیر ان عوارض کے بھی لازم آ رہا ہے، اس لیے کہ قسم ما بھی تو عبارت ہے کسی شے سے، ما عارض من عوارض تو پس وجود قسم ما کا یہ وجود ہے کس کا؟ عارض ما کا تو پس قول بے وجود قسم ما بغیر ان عوارض کے یہ قول ہے بے وجود عارض ما کا بغیر عارض ما کے حاضہ تناقض سنیں کہ بھی شاید وجود ہووے بھی تو شاید وجود نہ بھی ہووے بھی عارض ہے بھی تو عارض نہیں بھی ایک ہی ہے، محال ہے باوجود اس بات کے کہ عبداللہ بن سعید کہتے تو یہ ہے کہ قدیم وہ کلام مشترک ہے سوائے کسی قسم کے، قسم کوئی نہیں ہے تو کلام ہے بے حاضہ خلف بھی لازم آ گیا کہ عارض پایا گیا کیونکہ اس کے بغیر تو مقسم نہیں پایا گیا، خلف کا مطلب ہوتا ہے وہ حاضہ خلف یعنی یہ لائق ہے کہ پھینکا جائے اس کو پیٹھ کے پیچھے مڑ کے انہوں ویکھے ہی نہ جائے جی، اس لیے کہ یہ فرض کیا انہوں نے قدم کلام مشترک میں بھی کلام مشترک کو قدیم تو مانا ہے اور جو بغیر جو ہے نا کسی نوع کے بغیر کسی قسم کے پائی گئی ہے، یہ کیسا قول کر دیا انہوں نے جی چلو جی میں کہتا ہوں اتو ہی ہوں نا جی اچھا فتدبر اوکے دے گیا ہوں بھائی قولو فتدبر شاید کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تقسیم بنسبت عوارض کے جو ہوتی ہے نا عوارض کی نظر سے جو شے کی تقسیم ہوتی ہے دو قسم ہے، تقسیم باعتبار رعایت کرنے عوارض کے عروج سے پہلے کہ وہ معروض کو عارض نہیں ہے، اور تقسیم کرنی عوارض کے عروج کے بعد، اور فرق یہ ہے کہ اول تقسیم ہے من ابتداء الامر اور ثانی تقسیم ہے عوارض کے عروج کے بعد. سنیں اگے جی منع کر میں کہتا ہوں مقسم کا وجود بغیر وجود قسم ما کے یہ محال ہے، اگرچہ ہو تقسیم باعتبار عوارض کے، پس لازم آئے گا اس پر قول کرنا قسم ما کے وجود کے ساتھ بغیر ان عوارض کے، تو پھر عارض تو پایا گیا نا ایک، اور یہ بات لا یوکلو ہے یعنی باطل ہے جی، باوجود اس بات کے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سعید کہ قدیم وہ مشترک ہے، نالے مشترک مننے ہیں تو پھر اندھا عارض بھی مان لیا تو نالے کہ عارض کوئی بھی نہیں، حاضر خلف فتدبر شبہ جی. مقسم کا وجود بغیر قسم ما کے وجود کے محال ہے، اگرچہ ہو تقسیم باعتبار عوارض کے، بس لازم ہے اس پر لازم آتا ہے اس پر عبداللہ بن سعید پر قول کرنا قسم ما کے وجود کے ساتھ بغیر ان عوارض کے، اور یہ غیر معقول ہے. اگے باوجود ہے کہ عبداللہ بن سعید نے کہا ہے کہ قدیم و مشترک ہے، ھذا خلف فتدبر جی، جدو مشترک ہے تو پھر قسم ماد خام خونی وَإِذًا لَا يَكُونُ الْمَعْدُومُ حِينَئِذٍ مُكَلَّفًا إِلَّا تَعَلُّقًا. بس دوسرا رد کیا عبداللہ بن سعید کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مانے عبداللہ بن سعید یہ تو مانتے ہیں کہ معدوم مکلف ہے، معدوم. اب سوال ہے کہ اگر ازل میں وہ کلام قدیم مشترک و امر ناج کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ مکلف کس چیز کے؟ یہ مکلف تو ہونا ہے امر ناج کے ساتھ، جب ازل میں امر ناج کوئی نہیں ہے تو یہ مکلف کس چیز کے؟ تو پھر لازم آئے گا کہ معدوم مکلف نہ ہو، تو حالانکہ تم قائل ہو کیونکہ شاعرہ میں سے ہیں قائل ہو کہ معدوم مکلف ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور رد کیا ہے عبداللہ بن سعید کا کہ اس وقت اگر امر اور نہی نہیں ہے تو پھر معدوم مکلف کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، اضلاع تعلق کا، کیونکہ مکلف کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، نہ امر ہے نہ نہی ہے، وہ کلام قدیم ہے، وہ امر واحد ہے جی. اور درویخ اور بھی لازم آئے گا اس ان پر یہ کہ نہ ہو معدوم اس وقت، کیونکہ نہیں تعلق کلام ازلی کے لیے کس کے ساتھ؟ امر اور نہی وغیرہ کے ساتھ ازل میں
تو مکلف نے تو مکلف ہونا ہے امر ناج کا، تو جدو امر ناج کو نہیں تو مکلف کس طرح ہوئے گا جی؟ اور بھی نہ ہوگا معدوم اس وقت مکلف، کیونکہ نہیں تعلق بے فعل المکلف اس وقت جی. اور بھی نہیں ہوگا معدوم اس وقت مکلف کی، کیونکہ نہیں تعلق. شابہ جی. قالو یلزم قدم عدم التناہی فإن المتعلق بزید غیر المتعلق بعمر. بس معتزلہ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ازل میں خطاب کوئی نہیں ہے، معدوم مکلف نہیں ہے، معدوم. اور سنو، وہ کہتے ہیں کہ اگر خطاب ازلی ہوش کی گل ہوئی ہے نا، بے معدوم ازل میں مکلف ہو تو پھر عدم تناہی کا قدم لازم آئے گا. کس کا؟ بھئی قدیم ہوں گے لیکن وہ غیر متناہی ہو جائیں گے. اور سنی کی میں وہ اندن اس واسطے کہ متعلق کی وجہ سے تعلق بدل جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ نا متعلق کی وجہ سے تعلق بدل جاتا ہے. تو خطاب جو ہے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہے جی. تو کہتے ہیں دیکھو، کیونکہ خطاب جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. یہ خطاب غیر ہے اس خطاب کا جو تعلق پکڑتا ہے. عمر کے ساتھ. تو یہ ہن ازل دے وچ جڑا اے حکیم ہوئے ان دا تعلق شروع ہویا، او جتھوں کم شروع ہونا ہے تو او اگر لگا جانا جی. اے سارے تعلق ازل چ موجود ہو گئے تو اے سارے پھر قدیم ہو گئے. اور جیڑی شاہ ازل چ آؤ قدیم ہے تو جدوں تعلق سارے اتنے موجود نے تو پھر یہ سارے کی ہو گئے؟ قدیم ہو گئے. تو غیر متناہی کا قدم لازم آ گیا جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر خطاب ازلی ہو تو عدم تناہی کا قدم لازم آئے گا، کیونکہ وہ امر خطاب جو متعلق وہ امر نہج، خطاب جو متعلق ہے یہ غیر ہے اس امر نہج کا، اس خطاب کا جی جو متعلق ہے امر کے ساتھ. اور خطاب ہو ان اللہ تعالیٰ کا بھی جو تعلق پکڑتا ہمارے ساتھ بھئی تنجیزاً یا تخجیراً تفصیل پڑھی جی تو وہ امر نہج یہ سارے. اچھا جی. اے ندی کی دلیل والجواب تعدد بحسب تعدد المتعلقات متعلقات جی. فإنه صفة واحدة أزلية كالعلم والقدرة. صبر. جواب یہ ہے پہلا کہ محال ہے تعدد الکلام بحسب الوجود، بے اینیاں کلاماں پائیاں جان بکھریاں بے عقیم و عقیم و عقیم 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 جنہیں اگو مکلف ہونے نا اونی واری ازل عقیم عقیم ہووے. سنیں ہی حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ تعدد باعتبار متعلقات کے تعدد کے ہے، متعلقات نہیں، متعلقات کے تعدد کے ہے. اور یہ جو تعدد ہے نا باعتبار متعلقات کے تعدد کے، زید عمر بکر جی میں سارے بیٹھے ہاں سارے نال تعلق ہے، لیکن یہ تعدد کیا ہے؟ اعتباری ہے جی. فإنہ کیونکہ خطاب صفت واحدہ ازلیہ ہے، اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، اس میں جیسا کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، حالانکہ علم کا تعلق کہ ہر شے کے ساتھ ہے، قدرت کا تعلق بھی ہر مقدور کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو جس طرح علم صفت واحدہ ہے اس میں تعدد نہیں ہے، قدرت صفت واحدہ ہے اس میں تعدد نہیں ہے، تعلقات زیادہ ہیں. اسی طرح کلام بھی صفت واحدہ ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، لہذا تعدد قدم عدم متناہی لازم نہ آیا جی. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ تعدد باعتبار متعلقات کے تعدد کے، یہ جو تعدد ہے یہ تعدد بے اعتباری ہے کیونکہ یہ صفت واحدہ. جٹکی جی گل کو جو پہ جنہیں تسی بیٹھے ہو تو سارے نال میرے استاد ہونے کا تعلق ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک منٹ مانی لو. اچھا
لیکن ان دی وجہ تو میں اینے بن گیا ہاں جن تسی بیٹھے ہو ایک ہی ہیں کہ کوئی نہیں سمجھے اے گل جھٹکی جی گل ہے جی ہاں جی جیسا کہ علم اور قدرت سنیں کہ علم کا تعلق معلومات کے ساتھ ہے پوری کائنات اللہ کی معلوم ہے کہ کوئی نہیں پوری کائنات اللہ کی مقدور ہے کہ نہیں تو قدرت کا تعلق ہے مقدورات کے ساتھ علم کا تعلق ہے معلومات کے ساتھ ہم سارے اللہ کے مقدور بھی ہیں اور اللہ کے معلوم بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ پھر غیر متناہی ہو گیا اور وہ قدرت بھی تو جس طرح وہ صفت واحدہ ہے اس طرح کلام بھی صفت واحد ہے سمجھے ہی اگے ون کے سامو لہذا اللہ کی کلام کا تقسیم ہونا انواع اور افراد کی طرف یہ متعلقات کے مطابق ہے نہ کہ اختلاف ذاتیات کی وجہ سے بھی امر دے سیگے ذاتی طور تے حکم وکھرا ہے جڑا تیرے نال تعلق ہے جڑا اون نال تعلق ہے لقمان نال او حکم وکھرا ہے ان دونوں وچ ذاتی اختلاف یہ نہیں ہے گا ہاں جی کیا کہ جی اللہ کی کلام کا انقسام انواع اور افراد کی طرف یہ متعلقات کے اعتبار سے ہے نہ کہ کہ بھی یہ سارے امر جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں وہ جڑے بکھرے بکھرے ہوتا ہیں نا لیکن صرف جڑا نماز کا امر ہے کہ جب مثلا آت و زکوٰۃ کا کہ یہ جو ہے نا ہر بندے کے لیے بکھرا بکھرا ہوتا ہے ذرا تو نہیں ہے گا جی وہ تک کی وہ بے خود رو وقالو ثانیاً جی وہ ایک پچھو نہ کھیا وہ پچھلا او قالو یلزمو او کنہ دا او جڑے نا قائلون بے امتناع تکلیف المعدوم معتزلہ تیا دوجی گل انہاں دی قالو انہاں کی آکھیا ثانیاً کہ معدوم کی تکلیف فرع ہے کلام الہی کے قدم کی جی بے اقسام ہی بے معدوم تا مکلف ہوگا کہ کلام الہی کو قدیم مانے اس کے اقسام کے ساتھ کون اقسام امر نہج وغیرہ اور کلام کا قدیم ہونا اپنے اقسام کے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیوں معال معتزلے ہو اس لیے کہ لازم آئے گا عدم تناہی کا وہ کیوں لازم آیا یعنی لازم آئے گا ایسے ہونا امور غیر متناہیہ کا کیوں کیونکہ کلام کے اقسام باعتبار متعلق کے کلام کے انواع سے کس سے استفہام ندا امر نہج کیونکہ کلام امر ایسا امر جو متعلق ہے یہ غیر ہے اس کلام کا واسطے بدی ہونے تغایر اضافت کے باعتبار تغایر مضاف الیہ کے مضاف الیہ علیحدہ علیحدہ و اضافتہ چوکیاں ہو جاندیاں نے کہ نہیں ہووے غلام ہی لیکن جدھر اضافت کرو گی وہ بکھرا بکھرا بنتا جائے گا واہ ہوا تے واہ ہوا متعلق ہا یعنی متعلق الاضافت ہے جی پھر ذکر کیا مصنف نے جواب ان کی دلیل سے فرمایا کہ نہیں تعدد کلام میں معاذ تعدد کلام میں بحسب تعدد المتعلقات اور یہ تعدد کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام صفت واحدہ ازلیہ جیسے کہ اللہ کا علم صفت واحدہ اللہ کی قدرت صفت واحدہ اور کلام کا انقسام انواع اور افراد کی طرف معاذ یہ ہوگا باعتبار متعلقات کے نہ کہ بائیں طور کے ہو ہر نوع یا ہر فرد ذات علیحدہ خذ ھذا تعلقات اعتباریہ پس تعدد بحسب ہا ایزن اعتباری اور قدم امور اعتباریہ کے اس میں کوئی عرض نہیں ہے امور اعتباریہ کا قدم ماننا یہ کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ یہ تو جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو اعتبار کے ساتھ ہے اور مراد انواع سے کیا ہیں اور افراد سے متعلق افراد سے کیا مراد ہیں امر جس کا تعلق ہے اور نہ جس کا تعلق ہے یہ مطلب ہے ایک ہے انواع کہ اقیم الصلاۃ ایک نے افراد کہ اندہ پھر ہر ایک نال جڑا تعلق ہونا ہے جی وہ فرد بنتا جانا ہے جی چلو جی کہا انہوں نے لازم آئے گا قدم عدم تناہی کا
کیونکہ خطاب جو تعلق پکڑتا ہے زید کے ساتھ غیر ہے خطاب کا جو تعلق پکڑتا ہے امر کے ساتھ، اور جواب یہ کہ تعدد باعتبار متعلقات کے تعدد کے، یہ تعدد اعتباری ہے کیونکہ فَإِنَّهُ کو خطاب تے کلام صفت واحدہ ازلیہ ہے، لا تعدد فیہ، جیسا کہ علم اور قدرت اور انقسام کلام کا انواع کی طرف، انواع کون؟ امر نہج وغیرہ، افراد کون کہ اس کا تعلق زید کے ساتھ بکر کے ساتھ وغیرہ، یہ انواع اور افراد کی طرف باعتبار متعلقات کے ہے، نہ کہ اختلاف، نہ کہ ذاتیات کے اختلاف کی وجہ سے، تاکہ ہو جائے تعدد ان دونوں میں بالذات۔ شابہ جی، ہاذا شبہ 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 لازم آئے گا عدم تناہی کا قدم، کہ کتاب جو تعلق پکڑتا ہے زید کے ساتھ غیر ہے خطاب کا جو تعلق پکڑتا ہے امر کے ساتھ، اور جواب یہ کہ تعدد باعتبار متعلقات کے تعدد اعتباری ہے، کیونکہ کتاب صفت واحدہ ازلیہ ہے جیسا کہ علم اور قدرت، اور انقسام کلام کا انواع کی طرف اور افراد کی طرف باعتبار متعلقات کے ہے، نہ کہ ذاتیات کے اختلاف کے ساتھ۔ چلو میں